ویلکم بیک. آج ہمارے ساتھ جانشیر خان صاحب موجود ہیں. آئیے ان کی زندگی کو مزید جانتے ہیں. کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو غصہ جلدی آتا ہے. لوگ کیوں کہتے ہیں ایسا؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ غصہ ہر غلط بات پر انسانوں کو آتا ہے، لیکن مجھے تھوڑا زیادہ آتا ہے، اس لیے کہ میں ایک سچا بندہ ہوں اور مجھے سچے بندے پسند ہیں. تو اظہار کیسے کرتے ہیں جب غصہ آتا ہے؟ وہ ڈفرینٹ اس پہ موڈ پہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں، کبھی کبھی دل پہ لے لیتا ہوں، کبھی کبھی دماغ پہ لے لیتا ہوں. لیکن انسان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر غصہ آئے تو اس کو نکال دینا چاہیے، اس لیے کہ جو دل میں رکھے، دماغ میں رکھے، وہ صحت کے لیے خراب ہے. اگر آپ اسکواش پلیئر نہ ہوتے تو آپ کیا ہوتے ہیں؟ اب بیسیکلی میری والدہ کا والد تک یہ خواہش تھی کہ میں اسکواش نہ کھیلوں اور میں تعلیم کروں، اور تعلیم کے بعد جو ہے ان کی یہ خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں. لیکن جو نصیب میں ہو، جو قسمت میں ہو وہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ میری اللہ تعالی نے اسکواش میں قسمت لکھی ہوئی تھی، لیکن میری والدہ اور والد کی یہ خواہش تھی کہ میں تعلیم کر کے ڈاکٹر بنوں. یعنی کہ اگر بچوں کو کسی چیز کا شوق ہو تو ان کو کرنے دینا چاہیے، وہ زیادہ اچھا اس میں پرفارم کر سکتے ہیں. بالکل، بچوں کو اپنے مرضی پر چھوڑنا چاہیے، لیکن ان کو ایڈوائس دینی چاہیے، اس لیے کہ وہ بچے ہوتے ہیں، وہ اتنے پروفیشنل نہیں ہوتے، ان کا اتنا برین نہیں ہوتا، اتنا مائنڈ نہیں ہوتا. تو آپ مشورہ دے سکتے ہو کہ جی یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن اینڈ آف دی ڈے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں پر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کی کون سے بچے جو ہیں وہ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں، اس کو پروفیشن کو آگے میرا چھوٹا بیٹا ہے علی شیر خان، 9 سال کا ہے، اور اس کو میں نے پروفیشنلی اسکواش میں ڈال دیا. بڑا ایکٹیو ہے، اس میں ٹیلنٹ بھی ہے، اسکواش کا شوقین بھی ہے. ٹھیک ہے، ابھی اس کو 2 چیزیں بڑی ضروری ہوں گی، ایک اس کا جذبہ اور محنت. فیسیلیٹی کو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز اس کو گھر سے ملی ہے، اور لیکن اس کو محنت کرنی پڑے گی اور اس کو عشق کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ہر چیز کو چھوڑنا پڑے گا اگر وہ اپنی ڈیڈ کی طرح یا ڈیڈی کی طرح اسکواش پلیئر بننا چاہتے ہیں. اچھا، آپ پر ایک کیس ہے جس کی وجہ سے آپ کو جیل بھی جانا پڑا، تو وہ کیا کیس تھا؟ جھوٹا الزام لگایا گیا، صحیح ہے، کہ اس عورت کو میں نے مارا اور اس کو میں نے گھر سے باہر نکالا. ٹھیک ہے، اگر میں نے یہ کرنا تھا تو میرے ساتھ اس کے لیے اور بڑے زیادہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اگر میں نے یہ کام کرنا تو میں نے خود کیوں جانا تھا اور یہ کام کرنا تھا، لیکن پولیس ان کے ساتھ مل کر انہوں نے میرے اوپر FIR کاٹی، اور یہ ہمیشہ یہ گلہ میرا رہے گا پولیس سے، اور یہ انہوں نے بڑی زیادتی کی تھی. پولیس ابھی سیالکوٹ کیس کا انسیڈنٹ ہوا ہے، تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس میں بھی پولیس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں قانون بالکل نہیں ہے، اور ملک چلتے ہیں قانون کے اور انصاف کے اوپر. جب تک ہمارے ملک میں انصاف اور قانون نہیں ہوگا ہمارا ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اگر آج بھی ملک میں انصاف اور قانون آ جائے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے نا بہت جلدی ترقی کر سکتا ہے. آج یہ سیلاب دیکھ رہے ہو، آپ یہ زلزلے دیکھ رہے ہو اور بڑی چیزیں ایسے دیکھ رہے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ہمارے اوپر، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو بھول گئے ہیں. اور انصاف ہمارے ملک میں جب تک نہیں آئے گا ہم اتنے تک نہیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. اور اس وقت تو ہماری ایسی پوزیشن ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو 2 4 6 مہینوں میں چینج نہ کیا تو خدا نہ کرے ہمارا ملک ختم ہو جائے گا. آپ نے کہا کہ مجھے بڑی زندگی میں ماشاء اللہ عزت ملی، سب کچھ ملا ہے، کبھی کسی چیز کا افسوس ہوا ہے لائف میں؟ مجھے یہ افسوس ہوا ہے اور ہمیشہ رہے گا جب تک میں زندہ رہوں کہ یہ پولیس کا کیس میرے پر جھوٹا بنایا گیا ہے، اور میں نے ملک کے لیے اتنی بڑی اعزازات جیتے ہیں، اتنا بڑا ملک کے لیے میں نے اتنا نام پیدا کیا ہے، اور اس کے باوجود میرے جیسے بندے کے ساتھ اتنی ناانصافی ہوئی ہے. تو اگر میرے جیسے بندے کے ساتھ ایسے کام ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ غریب لوگوں کے لیے تو اس ملک میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے. اسکواش آپ نے کھیلی، آپ نے کہا سارے ٹائم میں بہت بزی رہا، میں نے گھر کو وقت کم دیا، شروع کا ٹائم تھوڑا سا گزارا، تو آپ مجھے بتائیں کہ ہمیشہ لائف کیا اتنی بورنگ ہی چلتی رہی؟ اصل میں ہمیشہ بڑی چیزوں کو پانے کے لیے بڑی چیزیں کھونی پڑتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری لائف بورنگ گزری ہے، بالکل صحیح ہے. لوگ اگر ہوٹلوں میں رہتے ہیں یا جہازوں میں سفر کرتے ہیں تو بڑا فیل کرتے ہیں پراؤڈ کہ بھئی ہم جہاز میں گئے تھے، ہم ادھر گئے تھے، ہم اس ملک میں گئے تھے، لیکن ہمارے لیے تو ایک وہ نوکری تھی ہوٹلوں میں رہنا اور جہازوں میں سفر کرنا. ٹھیک ہے، اور ہر ہفتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اینگل سے اگر آپ دیکھا جائے کہ میں نے بورنگ لائف گزاری ہے، لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں کہ میں نے شہرت پائی ہے، دولت پائی ہے. روایت شکن ہے کہ روایتوں پر عمل درآمد کرتے ہیں؟
بالکل ڈپینڈ بالکل جیسے اگر میں پشاور میں ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہماری روایت ہے ادھر اسی کو ہم فالو کریں اور اس کے مطابق ہی ہم زندگی گزاریں. اچھا آپ نے کہا بچپن میں نے گزارا کوئی خاص شرارتیں نہیں کی, کبھی تو کی ہوگی کوئی شرارت؟ وہ میں نے آپ کو کہا نا کہ میری پیدائش سے لے کر 10 سال کی عمر تک جو 10 سال تھے اس میں اگر میں نے شرارتی کی ہوں گی بالکل کی ہوں گی, اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بچے میں جو بچہ شرارتی نہ ہو وہ بچہ ایکٹیو نہیں ہو سکتا. اور میں آپ کو آج بتا دوں کہ کسی گیم کو بھی آپ لے لیں, ٹف گیم کو, اگر جو بچہ شرارتی نہیں ہوگا وہ ایکٹیو نہیں ہوگا. اور آپ کو اپنی شرارت کو یاد نہیں ہے؟ شرارتیں میں نے کی ہوں گی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میری شرارتوں کا اگر آپ میری بہنوں سے پوچھ لیں تو وہ آپ کو اچھی طرح بتا سکیں گے, اس لیے کہ اس ٹائم میں چھوٹا تھا. اگر میں نے کوئی شرارتیں کی بھی ہوں گی تو مجھے یاد نہیں ہے. آخر میں اپنی قوم کو کوئی میسیج دینا چاہیں, کوئی پیغام؟ ہماری قوم جو ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی قوم کو ہم اپنی قوم پر جتنا بھی فخر کرے کم ہے, اس لیے کہ جو کچھ بھی ہے ہماری قوم اگر ہمیں نفرت بھی کرتی ہے تو پیار بھی بہت کرتی ہے. جہاں نفرت ہو وہاں پیار بھی بہت ہوتا ہے. ملکوں پر برے وقت اچھے وقت آتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ وقت آئے گا کہ ہم فیوچر میں ہمارا ملک جو ہے نا وہ ٹاپ پہ ہوگا. بہت شکریہ, آج آپ نے ہمیں وقت دیا. جی آج ہمارے ساتھ جانشیر خان صاحب موجود تھے. امید ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کی بہت سے راز آج افشاں کیے ہیں اور آپ کو پسند آئے ہوں گے. اللہ حافظ.